بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ سورۃ الحاقہ مکی سورت ہے، 52 آیات ہیں، 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہے، ترتیب میں 49 نمبر پہ ہے، نزول میں 78 نمبر پہ ہے۔ سورہ ملک کے بعد نازل ہوئی۔ عند القاضی رحمہ اللہ تعالی ربط سورہ قلم میں ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ دن آنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے، پکی بات ہے، تو کہہ دو الحاقۃ ملحاقہ۔ وہ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ وہ ثابت ہونے والی الحاقۃ بمعنی ثابتۃ واقعۃ لا محالہ۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت میں ہے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ مجنون ہے۔ قرآن کو کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہے۔ یہ سب پتہ چل جائے گا، الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ سب ثبوت مل جائیں گے کون مجنون ہے اور کون نہیں ہے۔ دعوی تبارکہ کو نہ ماننے والوں کے لیے تخویف ہے، یہ لکھنا ہے۔ وہ واقع ہونے والی کیا ہے؟ وہ واقع ہونے والی یہ ابہام برائے تفخیم ہے۔ ایسی عبارت اگر ہوتی تو صحیح تھا، الحاقۃ ما ہی، لیکن یہ اس سے بھی صحیح ہے۔ کیوں کہ وضع ظاہر موضع المضمر ہے۔ یہ الحاقہ دوسرا، یہ ماہیہ کی جگہ آیا ہے اور اس نے اس کی شان کو بڑھا دیا ہے۔ وہ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ وہ اس میں نہیں، وہ فساد نہیں جو اس میں فساد ہے۔ الحاقۃ ملحاقہ، وہ واقع ہونے والی کیا ہے؟ وہ واقع ہونے والی، میں کہتا ہوں کہ سلیمان، پھر میں کہوں آپ کو کیا پتا کہ سلیمان کیا ہے؟ اس میں فساد زیادہ ہے۔ اگر میں کہوں سلیمان، آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہے، تو دوبارہ جب سلیمان نام لیا جائے گا تو اس میں فساد زیادہ ہوگی۔ الحاقۃ ملحاقہ، وہ واقع ہونے والی، ثابت ہونے والی کیا ہے؟ وہ ثابت ہونے والی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں فاعل پہ جب الف لام آ جائے تو وَمَنِ الَّذِي یا اللتی کے ہوتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، پھر آ گیا کیا معلوم تجھے؟ ملحاقہ کیا ہے؟ حاقہ جھٹلایا سمودیوں نے اور عادیوں نے کھٹکھٹانے والی کو، قیامت کا دن کھٹکھٹا دے گا لوگوں کے دلوں کو۔ تخویف دنیاوی کا پہلا اور دوسرا نمونہ۔ پس بہرحال سمودی فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، پس ہلاک کیے گئے ساتھ سخت چیخ کے، فرشتے نے چیخ لگائی، گئے ہلاک ہو گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ، بہرحال عادی فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، ہلاک کی گئے ساتھ ہوا کے جو سخت تند تھی، ٹھنڈی ہوا، عاتیۃ، سرکش تھی اپنے دروغوں پہ بھی۔ مولانا خیال کرو، ایک سوال پیدا ہوتا ہے سارے کہ وہ ہوا
اپنے داروغوں پہ کیسے سرکشی کر سکتی تھی؟ فرما بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اور میرے نزدیک یہ جواب ہے کہ آتیتاً لگا کے فرما کہ بہت ہی سخت تھی، بہت ہی یہ سخرہا علیہم، مسخر کیا اللہ نے اس ہوا کو عادیوں پہ 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، حسوماً متتابعتاً دائمتاً مستمرتاً لا تنقطع۔ لکھ لو عبارت، حسوماً متتابعتاً دائمتاً مستمرتاً لا تنقطع۔ پھر دیکھتا تھا تو قوم ہود کو ان میں سری کی جمع ہے، ہلکا، ہلاک ہونے والے، گویا وہ تنے ہیں، بلکہ یوں کہو گویا کہ وہ جڑیں ہیں گرنے والی کھجور کے، جو اندر سے خالی ہے، خاویہ، اندر سے خالی ہے۔ آجاز کا میں نے کیا کر رہے ہو؟ جڑیں، ٹھیک ہے، تنے بھی ٹھیک ہے، لیکن جڑیں میں نہ کرنا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فترا، یا ہر مخاطب مراد ہے؟ تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، تو قرآن کہتا ہے فترا۔ تو جواب یہ ہے کہ ہمارے قرآن اور کتاب پہ تمہیں اتنا یقین ہے کہ تم یہ سمجھو جو قرآن کہہ رہا ہے تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، تم نے فترا۔ پھر دیکھتا تھا تو قوم ہود کو اس میں گرنے والی، جی، ہلاک ہونے والی، گویا کہ وہ جڑیں ہے کھجور اندر سے جو خالی ہے۔ پس کیا دیکھتا ہے تو ان کے لیے کو باقی رہنے والا کوئی نہیں۔ وجاء فرعون، آیا فرعون، یہ تخفیف دنیاوی کا تیسرا اور چوتھا نمونہ ہے۔ اور جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیاں۔ سوال پیدا ہوتا ہے الٹی ہوئی بستیاں کیسے آئیں؟ پر وہ بستیوں کے رہنے والے مراد ہے۔ بالخاطئہ، گناہ کے ساتھ، فعصوا رسول ربہم، پھر انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، فاخذہم مخذۃ الرابیہ، پھر پکڑا ان کو پکڑنا سخت، رابیہ سخت پکڑنا، اخذۃ جناس الاشتقاق ہے جی۔ انا لما طغى الماء، تخفیف دنیاوی کا 5واں نمونہ، بے شک ہم جب پانی نے جوش مارا نا نوح علیہ السلام کے دور میں، حملناکم، تمہیں اٹھایا، یعنی تمہارے آبا و اجداد کو اٹھایا، تم ان کی پیٹھوں میں تھے، فی الجاریہ، کشتی میں، لنجعلھا لکم تذکرہ، تاکہ ہم اس کشتی کو یا قصے کو بنائیں نصیحت، وتعیھا اذن واعیہ، اور یاد کر لیں اسے کان یاد کرنے والے۔ ہاں جی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تخفیف اخروی، پس جب پھونکا جائے گا بگل میں ایک ہی دفعہ پھونکا جانا، اٹھایا جائے گا زمین اور پہاڑوں کو ریگ رواں، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پس آسمان، زمین، یہاں مراد زمین اور پہاڑ ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اب فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہونے والی۔ ربنا تقبل منا۔ کل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، نہایت مشکل ہے ترجمہ۔ اور پھٹ جائے گا آسمان، پس اس دن وہ کمزور ہونے والا ہوگا، اور فرشتے آسمان کے کناروں پہ آ جائیں گے اور اٹھائے ہوئی ہوں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر۔ اس دن 8 فرشتے، جبکہ اب 4 ہیں۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، نہیں پوشیدہ ہوگی تم سے کوئی چیز پوشیدہ۔ بشارت اخرویہ،
پس بہرحال وہ جو دیا گیا اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، پھر وہ کہے گا ہا او مقرؤ کتابیہ، اے تعالو آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال۔ یہ ہا ضمیر نہیں ہے، یہ سکتے کے لیے ہے، کتابیہ جی سکتے کے لیے۔ بے شک مجھے یقین تھا کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کو، ہاں یہ سکتے کے لیے، پس وہ پسندیدہ عیش و عشرت میں ہوگا، بلند جنت میں ہوگا، اللہم اجعلنا منہا، قطوفہا دانیہ، اس کے پھل چھکنے والے ہوں گے، قریب ہونے والے ہوں گے۔ کہا جائے گا کھاؤ تم اور پیو تم خوشی کے ساتھ، بسبب اس کے کہ تم نے آگے بھیجا اپنے گزرے ہوئے دنوں میں۔ اس سے میں نے ایک شعر پڑھا تھا، ہنیئا لارباب النعیم نعیمہم وللعاجز المسکین ما یتجرؤ۔ دنیا داروں کے لیے دنیا میں ہنیہ مبارکیں ہیں، اور اہل ایمان کے لیے انشاءاللہ آخرت میں مبارکیں ہوں گے۔ کھاؤ اور پیو تم خوشی کے ساتھ، بس واپس کے کہ آگے بھیجا تم نے گزرے ہوئے دنوں میں۔ اور بہرحال جو دیا گیا اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، پھر وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے میری کم بختی میں نہ دیا گیا ہوتا اپنا نامہ اعمال۔ یہ سب ہا سکتے کی ہے، نہیں معلوم تھا مجھے کیا ہے میرا حساب۔ میرے استاد جی کا بڑا پیارا معنی ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے موت ہی فیصلہ کر دیتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، نہیں بچایا مجھ سے، جی میرے مال نے نہیں بچایا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی مجھ سے میری بادشاہت۔ اللہ فرمائے گا پکڑو تم اس کو، پھر طوق پہناؤ اس کو، پھر جہنم میں داخل کرو اس کو، پھر زنجیر میں جس کی چوڑائی 70 ہاتھ ہوگی، فَاسْلُكُوهُ، پھر تم اس کو داخل کر دو اس میں۔ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، بے شک وہ ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ کے ساتھ جو اللہ بڑی عظمت والا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ترغیب نہیں دیتا تھا مسکین کے کھانا کھلانے پہ۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، پس نہیں ہوگا اس کے لیے آج دن یہاں کوئی خیر خواہ دوست، اور نہ کھانا، إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، مگر اہل نار کی پیپ، غسلین زخموں کا دھومن، نہیں کھائیں گے اسے مگر کافر۔ لا زیادہ ہے، پس میں قسم اٹھاتا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو اور جو تم نہیں دیکھ رہے، تباک تضا تبصرون لا تبصرون، تباک سلب اس کو کہتے ہیں۔ بے شک وہ قرآن البتہ قول ہے رسول عزت والے کا، جبرائیل امین لائے ہیں، اور نہیں ہے وہ قول کسی شاعر کا، تھوڑا تم ایمان رکھتے ہو، نہ وہ کاہن کی بات ہے، تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو تم۔ اتارا گیا قرآن رب العالمین کی طرف سے، جی دلیل بر صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قول سے باب تفعول، اور اگر وہ گھڑ لیتا ہم پہ ہمارا پیغمبر بعض باتیں جس طرح تم کہتے ہو، البتہ پکڑتے ہم اس سے دائیں جانب سے، پھر البتہ ہم کاٹ دیتے اس سے رگے حیات، پھر تم میں سے کوئی ایک اسے چھڑا نہ سکتا، لیکن نہ اس نے کیا نہ کرنا۔ اور بے شک وہ قرآن البتہ نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، دیکھیں تفسیر آسان ہے، بالکل مفہوم آسان ہے، ترجمہ مشکل ہوتا ہے۔ عبد الرحمن ماشاءاللہ بہت محنت کے ساتھ تکرار کراتے ہیں، تو قدر کیا کرو تکرار کے،
اور بے شک ہم البتہ جانتے ہیں بے شک بعض تم میں سے جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ قرآن البتہ افسوس کا باعث ہے کافرین پہ، اور بے شک وہ البتہ حق الیقین ہے۔ دعوی صورت کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بڑی عظمت والا ہے۔ آخر میں اللہ نے توحید بیان کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ سورۃ المعارج مکی صورت ہے، 40 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، ترتیب میں 70 نمبر پہ ہے، 79 نمبر پہ ہے نزول میں، حاقہ کے بعد نازل ہوئی۔ سابقہ صورت میں الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ آؤ اس کی تفصیل سمجھائیں۔ سأل سائل بعذاب واقع سورت کا موضوع ہے، فقیر کے نزدیک ربط ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تسبیح بیان کر رب کی نام کے ساتھ جو بڑی عظمت والا ہے، پھر بچ جائے گا عذاب سے، پھر بچ جائے گا۔ سوال کرتا ہے سوال کرنے والا، عذاب کے متعلق جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے نہیں ہے اسے کوئی ٹالنے والا، اور وہ واقعہ کس کی طرف سے ہونے والا ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ذی المعارج، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذی المعارج ایز السماوات، آسمانوں والا ہے۔ آسمانوں کو معارج کیوں کہا؟ معارج کا معنی سیڑھیاں، تو فرشتے چڑھ کے جاتے ہیں آسمان سے، اس لیے سیڑھیاں۔ یا ذی المعارج ایز الدرجات، درجات والا، کیونکہ جو ہے وہ سیڑھیاں جو ہے نا، جو فرشتے اس میں چڑھتے ہیں تو وہ درجات والے ہیں، یعنی آسمان۔ بعض نے کہا ذی الفواضل والنعم، جی اللہ کی طرف سے جو ذی المعارج ہے، پہلے سمجھے، معارج سے مراد آسمان ہے، معارج سے مراد درجات، کہ اللہ درجات والا ہے، معارج سے مراد فضیلتوں اور نعمتوں والا۔ چڑھیں گے فرشتے اور جبرائیل امین اس کی طرف، فی یومن، یہ بھی متعلق واقع ہونے والا ہے اس دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ آسمان کی طرف فرشتے بھی جاتے ہیں، خصوصاً جبرائیل امین، تارج الملائکہ، اور روح سے مراد جو ہے نا یہاں جبرائیل امین ہے، اور دوسری تفسیر کے مطابق مومنین کی روحیں مراد ہیں۔ اگر جبرائیل امین ہو تو تخصیص بعد التعمیم بنے گی۔ بس صبر کرنا اچھے طریقے سے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کسی جگہ 1000 سال، فرما مراد کثرت ہے، یا کسی مقام پہ 1000 سال کا محسوس ہوگا، کسی مقام پہ اس کی سختی 50,000 سال کی۔ بے شک وہ دیکھتے ہیں اس کو دور اور ہم دیکھتے ہیں قریب۔ جس دن ہو جائے گا آسمان مثل تل چھٹ کے، اور ہو جائیں گے پہاڑ مثل رنگی ہوئی اون کے، نہیں سوال کر سکے گا کوئی خیرخواہ دوست خیرخواہ سے، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ پسند کرے گا مجرم کاش کہ وہ فدیہ دے دیتا، اس دن کے عذاب سے بیٹے دے دیتا، بیوی دے دیتا، بھائی دے دیتا، اپنا قبیلہ دے دیتا، وہ قبیلہ جس نے اسے ٹھکانہ دیا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، پھر یہ فدیہ اسے نجات دے دیتا۔ کلا جس میں ہے وہ صورت مکی ہوتی ہے، ہرگز نہیں، یہ چیزیں اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دے سکیں گی۔ بے شک وہ آگ لظا شعلہ ہوگا، نزاعۃ للشوا، اکھیڑنے والا ہوگا چمڑے کو، سارے اعضاء کو۔ بلائے گا جس نے ایمان سے منہ پھیرا اور اعراض کیا، وجمع، اور مال جمع کیا، فاوعا، پھر اس مال کو برتن میں جمع کیا، حق ادا نہیں کیا۔ آج اگر میں نہ اس کا کروں تو انشاءاللہ اہل علم خوش ہوں گے۔ فاوعا، جمع کیا مال، پھر بینک بیلنس بنایا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، زجر، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے حریص، بخیل،
جب چھوتی ہے اسے تکلیف جزا فضا کرتے ہوئے ہو، اور جب چھوتی ہے خیر وسعت آتی ہے منوع اللہ کا حق روکنے لگتا ہے۔ اذا مس الشر جزوعا و اذا مس الخیر منوعا، مقابلہ ہے جی۔ ہاں مگر نمازی، بشارت اخرویہ، جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی کرتے ہیں، اور وہ جن کے مالوں میں حق ہے معلوم، سالوں کے لیے بھی اور سوال نہ کرنے والوں کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی، اور وہ لوگ کہ رب کے عذاب سے، اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب امن والی چیز نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں پہ یا غلاموں پہ، لونڈیوں پہ، پس بے شک وہ ملامت نہیں کیے گئے۔ پس جس نے بھی تلاش کیا اس کے سوا کوئی راستہ، پس یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ اور وہ لوگ کہ اپنی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ کہ اپنی گواہیوں کے ساتھ قائم ہونے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ باغات میں ہوں گے جو عزت دیے جائیں گے۔ زاجر برائے کفار، پس کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں دائیں اور بائیں جانب سے، جماعتیں جماعتیں بن کے۔ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ کیا طمع رکھتا ہے ہر انسان ان میں سے کہ داخل کیا جائے گا آرام کے باغات میں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا اس سے کہ وہ جانتے ہیں مائع معین حقیر پانی سے۔ پس میں قسم کھاتا ہوں مشرق و مغربوں کے رب کی کہ بے شک ہم البتہ قادر ہیں اس بات پہ کہ ہم تبدیل کریں بہتر ان سے۔ وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہے ہم مغلوب کیے جانے والے، عاجز کیے جانے والے۔ زاجر ما تخویف اخروی، چھوڑ میرے پیارے پیغمبر، مشغول ہو یہ اور کھیلے یہاں تک کہ ملیں گے اپنے اس دن کو جس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں۔ تخویف اخروی، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے سران، سری کی جمع درار، دوڑنے والے ہوں گے تیزی کے ساتھ، گویا وہ پرستشگاہوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ جھکنے والی ہوں گی آنکھیں ان کی، چھا جائے گی ان پہ ذلت۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس میں وہ وعدہ دیے گئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ سورہ نوح مکی صورت ہے، 28 آیات ہے، 2 رکوع ہے، ترتیب میں 71 نمبر ہے، نزول میں بھی 71 نمبر ہے، سورہ نمل کے بعد نازل ہوئی۔ ہند القاضی رحمہ اللہ تعالی ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت میں ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم۔ اس صورت میں گواہی قائم کی کہ نوح علیہ السلام کے دور میں انہیں ہم نے ہلاک کیا، آگے پھر نسل نہیں چلی، اسی طرح ہم اب بھی کر سکتے ہیں۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت میں ہے ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، توحید ہے نا، اس دن کو مان لو جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے اور وعدہ دیا جا رہا ہے، توحید پہ پکے ہو جاؤ۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہمارے وعدے پکے ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو سمجھایا تھا ڈر جاؤ ڈر جاؤ وعدے وعید سے، لیکن وہ نہیں ڈرے۔ سمجھ رہے ہو؟ ذرا جاگ کے بیٹھو، جی کیا کرو جی۔ دلیل نقلی تفصیلی آج نوح علیہ السلام، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، یہ کہ ڈرا تو اپنی قوم کو پہلے اس کے کیا ہے ان کے پاس عذاب دردناک۔ اگر عالم بننا ہے تو ضمیروں کا خیال کیا کرو، اس ضمیر کا مرجع کیا ہے، یہ کون سی ضمیر ہے، ترکیب کیا ہے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہا میری قوم بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ واتقوا، اور تم اس سے ڈرو۔ واطیعون، اور میری تابعداری کرو۔ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور تمہیں مہلت دے رہا ہے وقت مقرر تک۔ بے شک وقت مقرر جب آ جائے گا آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا، کاش کہ تم جان لیتے، مفعول معذوف ہے حقائق کو۔
قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. یہ یاد رکھنا، لو کنتم تعلمون الحقائق. فرمایا رب میرے بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو ایمان اور ہدایت کی، رات میں اور دن میں. اس کا مطلب رات ہی بھی انسان دعوت دے سکنا ہے، ساڑھے رات والے جلسے بھی ٹھیک ہے، دن والے بھی ٹھیک ہے. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. پھر نہیں زیادہ کیا ان کو میری دعا نے مگر بھاگنے میں. اور بے شک میں نے جب کبھی انہیں پکارا تاکہ تو ان کی بخشش کرے، کر دیا انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، مراد پورے ہیں، انگلی تو پوری نہیں جاتی نا کانوں میں، اور ڈھانپ لیے انہوں نے اپنے کپڑے کہ ہمیں کوئی دیکھے نہیں، اور ڈٹ گئے وہ اور تکبر کیا، تکبر کرنا. پھر بے شک میں نے انہیں بلایا بآواز بلند، یا تو میں نے بآواز بلند یا اس کا میں نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. پھر میں نے انہیں علانیہ سمجھایا مجلسوں میں، اور میں نے پوشیدہ سمجھایا. پوشیدہ یعنی علیحدہ، جب کوئی ایک مل جائے دو مل جائے. تو ادھر بھی دیکھا کر، قرآن مجید نہیں تاثر دینا کہ سب تو زیادہ تو توجہ نہ بیٹھا. اب آلن تو اور اسرار تو یہ مقابلہ ہے، تقابل ہے، ترغیب. پھر میں نے کہا بخشش مانگو تم اپنے رب سے، شرک کفر کو چھوڑو. انہو کان غفارا، بے شک وہ ہے بہت بڑا بخشش کرنے والا. یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے گا بارش کو تم پہ لگاتار، اور مدد کرے گا تمہاری مالوں اور بیٹوں کے ساتھ، اور کر دے گا تمہارے لیے باغات، اور کر دے گا تمہارے لیے نہریں. گناہوں سے معافی مانگنا، ایک تو بارشیں شروع جاتی ہیں جو روکی ہوئی، مال اللہ دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، باغات اور نہریں دیتا ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہے تمہیں، تم امید نہیں رکھتے ہو اللہ کی عظمت کی، حالانکہ تحقیق تمہیں پیدا کیا اللہ نے مختلف حالات میں. نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے پیدا کیا اللہ نے 7 آسمانوں کو تہبت ہے، اور کر دیا چاند کو ان میں نور، اور کر دیا سورج کو چراغ. واللہ انبتکم من الارض نباتا، نباتا مجرد ہے، انبتا مزید ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق من غیر لفظی. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں اگایا زمین سے اگانا. جی یہاں ایک اور بات میں نے بتائی تھی، لکھی ہوئی ہوگی کہ سوے کہتے ہیں نہیں، واللہ انبتکم من الارض فنبتتم، پھر تم اگائے، نباتن اگنا، تو نباتن کا فعل معذوف ہے، یہ انبت سے مفعول مطلق نہیں ہے. اب جنہیں شوق ہے نا صرف ناو کی، فوراً یہ سمجھا ہوگا اور لکھ لیا ہوگا. پھر تمہیں لوٹائے گا اس میں مرنے کے بعد، اور تمہیں نکالے گا نکالنا. اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بساطن، یہ مصدر مبنی للمفعول ہے، مبسوطتن، تاکہ چلو تم اس کے کشادہ راستوں پہ. فرمان نوح علیہ السلام نے، رب میرے بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور تابعداری کی اس کی، کہ نہیں زیادہ کیا اسے اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے مگر گھاٹے میں. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور مکر کیا انہوں نے مکر کرنا بہت بڑا. اور کہنے لگے وہ کبراء رؤوسا، اور ان کے چودھری، لا تذرن آلہتکم، ضرور بے ضرور نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو. یہ تعمیم ہے، اب بعد میں تخصیص آئے گی. ضرور بے ضرور نہ چھوڑو تم ود کو، سوا یعوث، یعوق، نصر. یہ قوم نوح میں نیک لوگ تھے، جب یہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے معبود بنا لیا. اور مشرک کی عادت بھی یہ ہوتی ہے زندہ ولی کی مخالفت کرنا،
جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی عبادت شروع کر دینا۔ یہ ان کے 5 تھے، یہ 5 تن شروع سے آ رہے ہیں، لوگ اپنی طرف سے بنائے ہوتے ہیں۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، تاکہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، اور نہ زیادہ کر اللہ ظالموں کو مگر گمراہی میں۔ تخفیف دنیاوی و اخروی، مما خطیات مغرقوا، بوجہ اپنے گناہوں کے وہ غرق کی گئے، پھر داخل کی گئے آگ میں، پھر نہیں پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ نوح علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، رب میرے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نہ چھوڑنا کافروں زمین پہ کافروں کا کوئی گھر بسنے والا، بے شک اگر تو نے ان کو چھوڑا وہ بھٹکا دیں گے تیرے بندوں کو اللہ۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہ وہ جنم دیں گے مگر فاجر کافر، آگے اولاد بھی کافر پیدا ہوگی۔ اے رب میرے بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، اور جو بھی داخل ہوا میرے گھر میں درحال مومن ہے، اور مومن مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، ہلاکا ظالموں کو زیادہ نہ کر مگر ہلاکت میں۔ آخر میں مومنین مومنات کا ذکر ہے، اور ایمانی توحید ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو یہ ایک سورت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، انشاءاللہ، اور پھر اللہ کو منظور ہوا تو کل مکمل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، ترتیب میں 72 نمبر ہے، نزول میں 40 نمبر ہے، سورہ اعراف کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ معارج کے آخر میں ہے نا جی، سورہ معارج میں ہے نا، فلا اقسم برب المشارق والمغارب الا انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم، پھر اس پہ دلیل ہے سورہ نوح میں کہ قوم نوح کو ہم نے ہلاک کیا۔ اب جو ہے سورۃ الجن میں کیا بیان ہونے لگا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ، جنات میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو تم سے بہتر ہیں، انہوں نے ایک دفعہ قرآن سنا مومن ہو گئے، تم بار بار سنتے ہو مومن نہیں، یہ کئی سب کا ربط ہے۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے، خیال کرنا، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 83 آدمی مسلمان ہوئی، انہوں نے اپنی محنت کا حق ادا کیا۔ میرے لاڈلے پیغمبر نے 23 سال مسئلہ توحید بیان کیا، جنات تک بھی مومن ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام وادی نہلا میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، بعض کہتے ہیں 9 جن آئے، اور وہ اصل تلاش کر رہے تھے کہ اب ہم اوپر جاتے ہمیں کیوں شعلہ پڑتا ہے۔ میرے آقا کا قرآن سن کے چلے گئے، آپ کو پتہ نہیں چلا، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ میرے لاڈلے پیغمبر یہ آئے 9 جن اور سن کے قرآن چلے گئے اور مومن ہو گئے، کہو سبحان۔ دلیل نقلی از جنات، ارشاد فرما دو پیغمبر وحی کی گئی ہے میری طرف کہ بے شک کان لگا کے سنا ایک جماعت نے جنوں میں سے، نفر 3 سے 10 تک بولا جاتا، پہلی دفعہ قرآن سنا نا، بٹھا دو، پہلی دفعہ قرآن سنا تو کیا کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سنا ہے قرآن عجیب۔ کیسا عجیب ہے؟ کوئی یاد کر لے تو حافظ، تجوید سے پڑھ لے تو قاری، معنی سے پڑھ لے تو عالم، اجتہاد کرے تو مجتہد، مجتہد کے پیچھے چلے تو مقلد، بعمل بن جائے تو ولی اللہ، میدان جہاد میں چلا جائے تو مجاہد۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سنا ہے قرآن عجیب۔ ان حافظوں کے کوئی سیدھا نام نہیں لیتا تھا، جب قرآن پڑھ لیا
اب حافظ صاحب بن گئے، عالم بن گئے، قاری بن گئے، اس تھل متھل کو کون پوچھتا ہوا اس کو؟ حافظ بن گئے تو اپنے بیگانے عزت کرتے ہیں۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، علی جتنی محبت تینا اویس دیکھنا کسی نو نہیں دیکھنا، عبدالسبحان نو دیکھنا، کیوں کہ یہ حافظ قرآن ہے اور تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، بے شک ہم نے سنا ہے قرآن عجیب جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف۔ فَآمَنَّا بِهِ، پس ہم ایمان لے آئے قرآن کے ساتھ، ہم نے چھوڑ دیا معبودان باطلا کو۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ایک مشرک تھا، ایک بت کی عبادت کرتا تھا، دانیال۔ ایک دن دیکھا کہ اس کے بت جس کی عبادت کرتا ہے اس پہ لومڑی پیشاب کر رہی ہے۔ پھر اس نے شعر پڑھا، رب یبول الثعلبان براسہ لقد ظل من بالت علیہ الثعالب بریت من الاصنام والشرک کلی وایقنت ان اللہ لا شک غالب۔ جب دیکھا نا اس نے کہا او میرے بت پہ لومڑی پیشاب کر رہی ہے، کہتا ہے وہ رب جس پہ لومڑی پیشاب کرے اور اسے پتہ ہی نہ ہو، گمراہ ہے جو اس کی عبادت کرتا ہے۔ اب میں سارے معبودوں کو چھوڑتا ہوں، وَأَيْقَنْتُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَكَّ غَالِبُ، اور میں نے یقین کر لیا کہ اللہ پاک غالب ہے، سارے مغلوب ہے۔ میں اب اشاعت التوحید والسنہ کا بن گیا ہوں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک عالی شان ہے ہمارے رب کی بزرگی، نہیں پکڑا اس نے بیوی کو نہ اولاد کو، اور بے شک کہا کرتے تھے ہمارے بے وقوف لوگ اللہ پہ بے جا باتیں۔ ایک قرآن دا سبق سن کے دے جنات خطیب بن گئے، سبحان اللہ۔ اور ساڑھے وچو جڑا پورا قرآن پڑھ کے کہ صرف کولے تے تیجا تے 10واں تے 40واں تے شرک بیان کرنا تے بدعت بیان کرنا۔ قرآن صحیح طریقے نہ پڑھو تو پھر آدمی توحید شرک نہیں آئے گی، سنت بدعت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور بے شک ہم نے گمان کر رکھا تھا اس سے پہلے کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پہ جھوٹ۔ وہ جاتے تھے نا جس وادی میں، وہاں جا کہتے تھے اعوذ برب ھذا الوادی، اس وادی میں جو بڑا جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا۔ بے شک تھے کچھ مرد انسانوں میں سے، یہ ایسے میں نہ کرو، بے شک ہے کچھ مرد انسانوں میں سے پناہ مانگتے ہیں ساتھ کچھ مردوں کے جنوں میں سے، پھر ان پناہ جن سے انہوں نے پناہ مانگی، پھر زیادہ کیا جن سے انہوں نے پناہ مانگی، انہوں نے ان کے زیادہ کیا تکبر میں، اور بے شک انہوں نے گمان کر رکھا تھا جیسے جنوں تم گمان کرتے ہو یہ کہ اللہ تعالی ہر کسی کو ہرگز کسی کو بھی نہیں قبروں سے اٹھائے گا۔ دوسرا معنی یہ کہ ہرگز اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، جنوں کی تقریر ہے۔ یار بے شک ہم نے چھوا آسمان کو، پایا اس کو بھرا ہوا سخت محافظوں اور شعلوں سے، اب ہم جاتے تو پیچھے شعلے لگتے ہیں، اور بے شک ہم پہلے بیٹھ جاتے تھے بیٹھنا سننے کے لیے، لیکن جس نے اب کان لگایا پائے گا اپنے لیے شعلہ تیار۔ اور بے شک یار ہمیں معلوم نہیں کہ ارادہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو زمین میں ہے، جی، یا ارادہ کیا ان کے رب نے ہدایت کا، شر کا ارادہ ہے یا ہدایت کا۔ یہ جو اوپر روکا گیا کہ اب نہیں سن سکتے ہو، پہلے اس بات سنتے، کائنوں کو ٹیوا لگانے والوں کو بتاتے، وہ ساتھ ملا کے لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ اور بے شک ہم میں سے صالح ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم سے اس کے علاوہ بھی ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں پہ ہیں، کوئی سپاہ کا ہے، کوئی جمعیت کا ہے،
کوئی اشاعت التوحید کا ہے، کوئی اور الگڑ ہے، کنہ ترائی کا قددا، ہم مختلف جماعتیں ہیں جی۔ اور بے شک ہمیں یقین تھا کہ ہرگز ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، زمین میں ہم بھاگ نہیں سکتے، نہ ہم عاجز کر سکتے اللہ کو بھاگ کے۔ کتنی لمبی تقریر جنات دی۔ وَأَلَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک جب ہم نے سنا قرآن کو ایمان لے آئے اس کے ساتھ، پس جو ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ پس نہیں ڈر کرے گا کمی کا کہ عمل میں ثواب میں کمی آئے اور نہ زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک بعض ہم میں سے مسلمان ہیں اور بعض ہم میں سے ظالم ہیں، حق سے اعراض کرنے والے ہیں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے نا، قسط قسط عدل، اور قاسط کا معنی ظالم بھی ہوتا ہے، القاسط الجائر، یعنی اس کا معنی انصاف بھی ہے اور ظلم بھی ہے۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، پس جو ہم میں سے مسلمان ہو گیا، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، پس ان لوگوں نے تلاش کر لیا، پا لیا، ارادہ کر لیا ہدایت کا، تخویف اخروی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، بہرحال ظالم پس وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، کانوا لجہنم حطبا۔ انہیں کہہ دو میرے پیارے پیغمبر، کل کہہ دو، اب اللہ تعالیٰ خود تکملہ کر رہے ہیں، تتمہ، اگر یہ قائم رہے اسلام کے راستے پہ، البتہ ہم پلائیں گے ان کو پانی غدا کا وافر، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس میں، اور جس نے بھی رب کے ذکر سے اعراض کیا، قرآن اور توحید سے، داخل کرے گا اللہ اسے سخت عذاب میں۔ اور اس طرح ان کو خبر دے دو میرے لاڈلے پیغمبر، یہ کل چل رہا ہے پیچھے، کل اوخیہ، کل اوخیہ، سمجھ رہے ہو، پھر کل اللہ استقاموا، پھر کل ان المساجد، ایسے کرنا ہے ترجمہ درانے سے۔ اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یا تو مسجدیں مراد ہے یا پیشانی، ہاتھ اور گھٹنے، جو یہ 7 اعضاء وضو میں اس میں سجدے میں استعمال ہوتے ہیں نا، ہاتھ، پاؤں، گھٹنے جی، پیشانی، کتنے بن گئے جی؟ 7، کتنے بن گئے؟ 2 ہاتھ، 2 پاؤں 4، 2 گھٹنے 6، اور پیشانی، ٹھیک ہے، یہ مطلب پھر ناک ملاؤ تو 8 بن جاتے ہیں، کوئی حسر نہیں ہے نا، کیا ملاؤ؟ بے شک سجدے کے ادا اللہ کے لیے ایک، کہا تھا 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا، وہ 7 یہ ہیں، پیشانی، ناک اس کے تابع ہوگی پیشانی، 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور 2 گھٹنے، اس طرح۔ اور دوسرا معنی مساجد کا مسجد ہے، پس نہ بلاؤ تم اللہ کے ساتھ کسی ایک معبود کو، مسجدیں بنائی جاتی ہے میرے عزیزو توحید بیان کرنے کے لیے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، بے شک شان یہ ہے جب اللہ کا بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یدعو، اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، قریب ہے کہ جن ان پہ مکھیوں کا جمگٹھا بن کے آ جائیں، کیا مطلب اکٹھے آ گئے نا، سننے لگ لے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، انما ادعو ربی، خلاصہ خوامیم اور سورۃ الملک کا، نہیں سوا اس کے میں پکارتا ہوں، پکارتا رہوں گا اپنے رب کو۔ اے یعقوب بڑا اچھا خطیب بن گیا، کل پنڈی تو ایک بڑے سمجھدار بندے نے پیغام بھیجا کہ استادہ کو کیڑا دم میں کہ ہر کسی سٹیج تے کھڑا کر دینے، میں کہ دم نہیں ہے، الحمدللہ قرآن اور اخلاص ہے۔ اچھی بات کی انہوں ساتھی نے، یعقوب خیال کرے، اے ماں نہیں، انما ادعو ربی، نہیں سوا اس کے میں پکارتا ہوں، پکارتا رہوں گا اپنے رب کو۔ سنیں یعقوب آ کے سورۃ الجن وچا، انما ادعو ربی، اور یاد کر لے تو بھی تے احمد بھی، یہ کوئی نہیں کرے گا، تو کر لوے گا۔ سورۃ الجن سامنے رکھ کے
کسی کو بتاؤ جنوں کی تقریر سنو، جب قرآن سنا تو مقرر بن گئے۔ انما ادعو ربی، نہیں سوائے اس کے میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، پکارتا رہوں گا، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ جو میں نے جامع عثمانیہ ختم بخاری کے موقع پہ لاہور تقریر کی ہے، میں خود کہہ رہا ہوں کہ وہ تقریر منگواؤ اور 10 دفعہ سنو، بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کو رٹا لگاؤ، وہ کیا کرو علماء طلباء کے مجمع میں اور عوام میں۔ ارشاد فرما دو پیغمبر انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بے شک میں نہیں مالک تمہارے لیے ضرر کا نہ ہدایت کا۔ ارشاد فرما دو پیغمبر بے شک ہرگز مجھے نہیں بچا سکے گا اللہ سے کوئی ایک، وَلَن نَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز میں نہیں پاؤں گا اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ۔ نعمان صاحب جوانی برقرار ہے، لیکن میرے جتنا گلا نہیں چلا سک رہے، ہماری داڑھی سفید ہو گئی، چاہے شوگر بھی ہے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہم جوان ہیں قرآن کی وجہ سے۔ وَلَن نَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مستثنی منقطع، مگر پہنچا دینے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات سے۔ کل وہ جڑی میرے بارے اشاعت و توحید و سنہ والے نے میٹنگ کی تھی تو ویڈیو جاری کی تھی، انہیں طالب علموں سب نو بٹھا کے سناؤ۔ بریلوی حضرات نے میرے بھائی خلاف کافی پراپگنڈا مہم چلائی ہے، پھر ہماری جماعت کے نوجوان اور بزرگ کل ہماری مسجد میں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے پھر وہ ایک فیصلہ سنایا ہے جس کا سن لینا، عبد الرحمن صاحب کو سنانا، جس میں سے ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں، بڑے مقرر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم میرے بارے کہ اس کی ہر بات پہ ہم پہرا دے رہے ہیں، اور جو اس نے تقریر کی ہے ایک ایک لفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے دین کی وجہ سے مجھے بڑی عزت بخشی ہے، وہ آپ دیکھ لینا۔ پھر انہوں نے وہاں ہماری مسجد میں ایک یونٹ قائم کیا ہے اور اس یونٹ کا نام رکھا ہے مولانا حبیب الرحمان یونٹ۔ تو بریلیوں کے پراپگنڈے کا ہمیں فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے بڑے فتوے لگائے، اس نے یہ کہا وہ کہا، انہوں نے کہا جو کچھ کہا ہے قرآن حدیث کے مطابق کہا ہے۔ الحمدللہ والدہ محترمہ کے جنازے پہ اللہ کی توحید ڈٹ کے بیان کی ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ مشرکوں کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ میں نے یہ نہیں کہا بریلویوں کا جنازہ نہ پڑھو، دیوبندیوں کا نہ پڑھو، میں نے کہا تھا مشرک کوئی بھی ہو، بریلوی ہو دیوبندی، اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ اس پہ پھر انہیں تکلیف ہوئی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مستثنی منقطع ہے، اچھا جی میرا کام ہے پہنچا دینا اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات سے، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ دوسرا بریلوی حضرات نے ایک اعتراض کیا ہے کہ ایک آدمی باہر سے آتا ہے اور آ کے بیان کر کے شرارت کر کے چلا جاتا ہے، تو پھر ساتھیوں نے یہ کہا کہ اس کے والدین یہاں مدفون ہیں، اس کے اپنے مکان ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ تو گجرانوالے میں بطور مدرس ہے، خطیب ہے، تو تم نے یہ کیوں کہا کہ ایک آدمی باہر سے آتا ہے اور آ کے بیان کر کے چلا جاتا ہے؟ وہ باہر کا نہیں ہے، وہ اسی علاقے کا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ بھائی سنو گے نا وہ ضرور سنے جے، اور دوسرا لاہور والی میری تقریر بھی ضرور سنو، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں، پس ان قریب جان لیں گے کون زیادہ کمزور ہے بیعتبار مددگار کے اور کون زیادہ کم ہے بیعتبار گنتی کے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر نہیں معلوم مجھے کیا قریب ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، یا کر دے گا اس کے لیے میرا رب کوئی مدت۔ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کو، پھر وہ اطلاع نہیں دیتا اپنے غیب پہ کسی ایک کو بھی، اطلاع علی الغیب مستثنی منقطع ہے، مگر جسے پسند کر لے رسولوں میں سے جتنی چاہے بات بتا دیتا ہے۔ بس بے شک وہ اللہ چلاتا ہے رسول کے آگے اور پیچھے سے فرشتے وحی کی انتظار کرنے والے، شیطانوں کو ہانکنے والے، رصدا تیار، اور تفصیلی معنی فرشتے وحی کی انتظار کرنے والے، شیطانوں کو ہانکنے والے، تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالی
یہ کہ تحقیق ان انبیاء نے پہنچا دی ہے رب کے پیغامات کو، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اللہ نے گھیرا کر رکھا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور شمار کر رکھے اللہ نے ہر چیز کو باعتبار گنتی کے، حتیٰ کہ تمہارے سانس بھی اللہ نے گنے ہوئی ہے، اس کی توحید کو مان لو، مان لو۔ اتنا عالم الغیب، اتنا حاضر و ناظر کہ اس نے ہر چیز گن رکھی ہے جس کا کسی کو بھی پتہ نہیں۔ تو ایسے معبود کی عبادت کرنی ہے جو سچا ہے، برحق ہے۔ ہو جائے گا نا کل انشاءاللہ، بڑی آسانی ناچا انشاءاللہ، کل پارا مکمل کر لیں، کل امتحان ہو گئے سی سب نا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لخدمت الدین، یا مغیث اغثنا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 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 رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفرہما، اللہم ارحمہما، اللہم اعذہما من عذاب القبر، اللہم ادخلہما فی جنات النعیم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا رب انت وانا انا العواد بالذنب وانت العواد بالمغفرہ، اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا۔ اللہم انزل علینا ماء مبارکا، اللہم انزل علینا مطرا مبارکا، اللہم انزل علینا غیثا معیسا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، یہ دنیا کی بات ہے، آخرت کی بات نہیں۔ پس کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں دائیں بائیں، جماعتیں جماعتیں بن کے۔ اصل میں وہ آتے تھے جماعتیں جماعتیں بن کے مومنین سے مذاق کرنے کے لیے۔ قسم ہے اگر یہ جنت میں داخل ہوئی تو ہم اس سے پہلے داخل ہوں گے۔ فرمائی آ رہے ہیں جماعتیں بن بن کے مذاق کرنے کے لیے۔ پس کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں دائیں بائیں، دائیں سے بائیں سے، جماعتیں جماعتیں بن کے۔ عزین حال ہے جی، کیا کہتے ہیں؟ کیا طمع رکھتے ہیں؟ اللہ فرمایا کیا طمع رکھتا ہے ہر ایک ان میں سے کہ جنت نعیم میں جائے گا؟ ہرگز نہیں، کوئی مشرک کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ ان کا دوڑے آنا، فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف مذاق کے لیے، آپ کے پاس مذاق کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور ان کا ذہن یہ ہے کہ ہم جنت میں سارے جائیں گے، جنت میں جائے گا جو موحد ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔